خاموشی بڑی قیمتی ہے۔ یہ دشمن کو بے چین کرتی ہے، دوست کو مطمئن کرتی ہے اور عقل والے کو سوچنے کا وقت دیتی ہے۔ جو صبر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر کبھی ظالم نہیں ہوتی۔ انسان ہی جلد بازی میں رب کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ جس نے اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سے مانگا ہوا راستہ کبھی اندھیری گلیوں میں نہیں جاتا۔ خاموش رہنے والے لوگ دل میں پوری کائنات اٹھائے پھرتے ہیں۔ تھوڑی نیند اور زیادہ نماز زندگی میں روشنی بھر دیتی ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ ہر رات جب دنیا سو جاتی ہے تو کچھ دل جاگتے ہیں جو رب کے سامنے اپنے دکھ رکھ دیتے ہیں، اور وہی دل صبح سکون کے ساتھ طلوع ہوتے ہیں۔ سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو انسان اپنے ہی اندر لڑتا ہے۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا مگر سمجھ ضرور دے جاتا ہے۔ دل گھبرائے اور سانس تیز ہو جائے تو تھکن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ کسی کی کمی بے وجہ محسوس ہو تو وہ رشتہ بھی زندہ ہے۔ اگر دل تھک جائے تو اسے محبت نہیں سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر دعا مانگتے وقت آنکھیں بھر آئیں تو وہ دعا دل سے نکلی ہے۔ محبت کبھی کمزور نہیں کرتی، لوگ کرتے ہیں۔ انسان کا اصل چہرہ اس کے برتاؤ میں نظر آتا ہے، تصویر میں نہیں۔ غلطیاں انسان کو خاکسار بناتی ہیں اور خاکساری انسان کو خوبصورت۔ دل بہت نازک ہوتا ہے، اسے لفظوں سے بھی چوٹ لگتی ہے۔ خاموشی بھی کبھی کبھی سب سے بلند صدا ہوتی ہے۔ سکون وہاں ملتا ہے جہاں توقعات کم ہو جائیں۔ غور سے دیکھو، سب سے زیادہ شور انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو دل سے اترا ہو زبان اسے کبھی عزت نہیں دیتی۔ روشنی ہمیشہ وہاں داخل ہوتی ہے جہاں دل میں دراڑیں ہوں۔ کچھ تعلق ختم نہیں ہوتے، بس شکل بدل لیتے ہیں۔ وقت سب سے بڑا استاد بھی ہے اور سب سے بڑا زخم بھی۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو، ہاتھوں میں نہیں۔ خوبصورتی ہمیشہ چہروں میں نہیں، رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ یادیں خوشی بھی دیتی ہیں اور سزا بھی۔ سچائی میں وزن ہوتا ہے، اس لیے اکثر برداشت نہیں ہوتی۔ تھوڑی سی مہربانی انسان کو اندر سے بہت خوبصورت بنا دیتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو شکست دے دی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں بلکہ اس کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے۔ اگر سانس پھولے تو جان لو تمہارے پھیپھڑے صحیح کام نہیں کر رہے۔ اگر پیشاب کا رنگ گہرا ہو تو جان لو تمہارے جسم میں پانی کی کمی ہے۔ اگر جلد پر خارش ہو تو جان لو تمہارا جگر صاف نہیں ہے۔ کھانے کے بعد تھکاوٹ ہو تو سمجھو تمہارا نظام ہضم سست ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں سن ہو جائیں تو سمجھو تمہارا خون گاڑھا ہو چکا ہے۔ بدن پر روزانہ سوئیاں چبھنا جادو کی واضح علامت ہے۔ آدھے سر کا درد ہونا بری خبر ملنے کی ٹھوس علامت ہے۔ گھر میں کسی جانور کا مر جانا رزق کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ ہڈیوں سے آوازیں آئیں تو جان لو تمہارے جوڑوں میں چکناہٹ ختم ہو رہی ہے۔ اگر یادداشت کمزور ہو تو جان لو تمہارا دماغ صحیح غذا نہیں لے رہا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں سرخ ہوں تو جان لو تمہارا جگر گرم ہو چکا ہے۔ پٹھوں میں اکڑن رہے تو سمجھو تمہارے جسم میں پوٹاشیم کی کمی ہے۔ اگر سونگھنے کی قوت کم ہو تو جان لو تمہارے دماغ کی رگیں کمزور ہیں۔ آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں تو سمجھو تمہارا بلڈ پریشر گر رہا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں سن ہوتے رہیں تو جان لو تمہارا خون گاڑھا ہو رہا ہے۔ دل کی گہرائی میں اترنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں جو سچائی سے نکلتی ہیں، ورنہ زبان کا شور انسانوں تک پہنچتا ہے لیکن دلوں تک کبھی نہیں۔ دنیا کی محبت سمندر کے نمک کی طرح ہے، جتنا زیادہ پیو گے اتنی ہی پیاس بڑھے گی، لیکن جو اللہ کے ذکر کا پانی پی لے وہ ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا اصل امتحان یہ نہیں کہ وہ خوشی میں کیسا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تکلیف میں کتنی خوبصورتی سے خود کو سنبھال لیتا ہے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھ لے وہ دنیا کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جیت لیتا ہے، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہر انسان اپنے اندر ایک خاموش جنگ لڑ رہا ہے، کچھ اسے ہار جاتے ہیں اور کچھ اسے پورے وقار کے ساتھ جیت کر اپنی مثال قائم کرتے ہیں۔ دنیا کی رونقیں دل کو لبھاتی ضرور ہے مگر ان کا مزہ صرف وہی جانتا ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ اصل ٹھکانہ ان سب سے آگے ہے۔ انسان کی اوقات تب کھلتی ہے جب اسے اختیار مل جائے۔ جو اختیار میں عاجز رہے وہی اصل میں بڑا انسان ہوتا ہے۔ پیار، عزت اور اعتماد، یہ تین چیزیں مل جائیں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، اور ایک بھی کم ہو جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔
انسان جب اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو دنیا کی ہر آزمائش اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، جیسے کانٹا پھول بن جائے۔ دنیا میں سب سے مضبوط وہ انسان ہے جو ٹوٹ کر بھی مسکرا سکتا ہے، کیونکہ اس کا سہارا خود کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا رب ہوتا ہے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھو۔ محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جا سکتی ہے اور عزت سے بڑھ کر دل۔ جو شخص اپنی غلطیوں کو سمجھ کر بدل جاتا ہے وہ دراصل اپنے لیے نئی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بدلنے کا فیصلہ سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔